अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरोवा ने कहा है कि शाम में जामे हल तक पहुँचने और इलाक़ाई सलामती को बढ़ाने के लिए तुर्की और शाम के दरमियान ताल्लुक़ात का मामूल पर आना बहुत अहम है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने दारुल मॉस्को में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की और शाम के ताल्लुक़ात को मामूल पर लाने के अमल पर अपना जायज़ा पेश किया। इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि तुर्किया ने हाल ही में इस अमल के हवाले से अहम इक़दाम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत तुर्किया से इस चीज़ के लिए तैयार होने के इशारे मिल रहे हैं। हम इस रुझान का खैर मकदम करते हैं और हमें यकीन है कि दोनों फरीकीन की तरफ से इस सिमत में अमली इक़दाम उठाए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तुर्किया और शाम के दरमियान ताल्लुक़ात को मामूल पर लाना शाम में एक जामे हल तक पहुँचने और इलाक़ाई सलामती को बढ़ाने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। लिहाजा हम अपने शराकतदारों को हर मुमकिन तरीके से राब्ते बरकरार रखने की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इस बात का जिक्र करते हुए कि आस्ताना फॉर्मेट ही शाम के पुरअमन हल के लिए वाहिद मौसर बैनुल-अक़वामी तरीक़ाकार है, रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ने कहा कि हम आस्ताना फॉर्मेट पर अपने तुर्क शराकतदारों के साथ करीबी ताउन जारी रखने के लिए अटल हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन और रूसी वज़ीर दिफ़ा एंड्रे बेलोसोव ने फ़ोन पर बातचीत की। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन की नायब तर्जुमान सेब्रिना सिंह ने रोज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों वज़रा की बातचीत आगाही पेश की है। सिंह ने कहा कि ऑस्टिन ने अपने रूसी हममनसब के साथ फ़ोन कॉल में यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारी जंग के दौरान मवासलात की लाइनों को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। इस राब्ते के रूसी फरीक की ख्वाहिश पर जिक्र करने वाले सेब्रिना सिंह ने कहा कि दोनों वज़राए दिफा के दरमियान हुई बातचीत के बारे में तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। ऑस्टिन और बेलोसोव ने आखिरी बार 25 जून को फ़ोन पर बात की थी। अर्जेंटीना ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया और फ़लस्तीनी ग्रुप के मालियाती असासों को मुंजमद करने का हुक्म जारी किया। ये एक बड़ी अलामती इक़दाम है क्योंकि सदर अर्जेंटीना जावेर मिलेई अर्जेंटाइन को अमेरिका और इसराइल के साथ मजबूती से हम आहंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फैसले का ऐलान करते हुए सदर अर्जेंटाइन ने अस्करियत पसंद फ़लस्तीनी ग्रुप के इसराइल पर गुज़िश्ता 7 अक्टूबर को सरहद पार से किए गए हमले का हवाला दिया, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद हलाक और 250 को यरगुमाल बना लिया गया था। बयान में हमास के ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात का भी जिक्र किया गया, जिसे अर्जेंटीना मुल्क में यहूदी मुकामात पर 2 मुहलिक जंगजू हमलों का जिम्मेदार ठहराया गया। ये इक़दाम इन हमलों में से एक 1994 में ब्यूनस आयरिस में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर हुए बम धमाके की 30वीं बरसी से चंद रोज़ कबल सामने आया। अर्जेंटीना की जदीद तारीख में इस तरह के बदतरीन हमले में 25 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और कई दूसरे ममालिक ने तवील अरसे से हमास को दहशतगर्द करार दिया है, जिसने इसराइल के साथ अपनी मौजूदा जंग से कबल गाजा की पट्टी पर हुकूमत की थी। अर्जेंटीना में बाएं तरफ झुकाव रखने वाली पिछली पेरोनिस्ट हुकूमतों ने, जो लातीनी अमेरिका की सबसे बड़ी यहूदी बरादरी का घर है, इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं, बल्कि फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का भी इज़हार किया है। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद ने कहा है कि वह यूरोपीय ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। हालांकि उन्होंने इन पर अमेरिकी पाबंदियों के असरात को कम करने के वादों से मुकरने का इल्ज़ाम लगाया। मसूद ने 6 जुलाई को इंतहाई इक़दामत पसंद सईद जलीली के खिलाफ रन ऑफ इलेक्शन जीत लिया। 69 साल ने ईरान को तन्हाई से निकालने के लिए मगरबी ममालिक के साथ तामीरी ताल्लुकात पर जोर दिया है और ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 के जवेरी मुआहदे को बहाल करने के हामी है। वाशिंगटन ने एक तरफा तौर पर 2018 में मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की थी, पाबंदियां दोबारा आयद की और ईरान को बतदरीज अपनी शराइत से वाबस्तगी को कम करने पर मजबूर किया। इस मुआहदे का मकसद जोहरी सरगर्मियों को रोकना है, जिसे तेहरान बरकरार रख रहा है पुरअमन मकासद के लिए। अंग्रेजी ज़बान के तेहरान टाइम्स अखबार में एक खबर लिखते हुए मसूद ने कहा है कि 2015 के मुआहदे से अमेरिकी दस्तबरदारी के बाद यूरोपीय ममालिक ने इसे बचाने और अमेरिकी पाबंदियों के असरात को कम करने की कोशिश करने का अहद किया। नेपाल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और CPN-UML पार्टी के सदर KP शर्मा ओली ने मुल्क में नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया और वो इतवार को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ लेंगे। सुबुकदेश हुए वज़ीर-ए-आज़म पुष्प कमल दहल की हुकूमत जुम्मे को नेपाल की पार्लियामेंट से एतमाद का वोट खो बैठी है। इसके बाद ओली नई मखलूत हुकूमत बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। नेपाल के न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओली इतवार की सुबह वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। काठमांडू से शाया हुए अंग्रेजी अखबार माई रिपब्लिक की आज एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर रामचंद्र पाटिल सरकारी तौर पर ओली को वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर करेंगे। सऊदी अरब को बैरून मुल्क काम करने के हवाले से दुनिया का दूसरा बेहतरीन मुल्क करार दिया गया है। सऊदी अरब ने अमेरिका, बरतानिया और बेल्जियम को पीछे छोड़ दिया है। 2013 में मुमलिकत की 14वीं पोजीशन थी, अब दूसरी पोजीशन हासिल हो गई है।
کیریئر کے امکانات، تنخواہ، ملازمت کے تحفظ، کام اور زندگی کے توازن اور ورک کلچر کی بنیاد پر مملکت کی درجہ بندی کی گئی۔ سروے کے مطابق اس فہرست میں ڈنمارک پہلے نمبر پر، بیلجیم تیسرے، ہالینڈ چوتھے، لکسمبرگ پانچویں، متحدہ عرب امارات چھٹے، آسٹریلیا ساتویں، میکسیکو آٹھویں، انڈونیشیا نویں اور آسٹریا 10ویں نمبر پر ہے۔ ڈنمارک میں مقیم تارکین دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خوش ہیں۔ 82% اس بات پر متفق ہیں کہ ڈنمارک کاروباری کلچر لچک کی سپورٹ کرتا ہے۔ 3/4 اپنی ملازمتوں سے مطمئن ہے، جبکہ ملازمتوں کے تحفظ سے کم مطمئن ہیں۔ سعودی عرب نے کیریئر کے موقعوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 75% غیر ملکیوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ان کے کیریئر کے امکانات میں بہتری آئی ہے۔ 62% اپنے کیریئر کے موقع کو مثبت انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب اولمپک ای اسپورٹس گیمز 2025 کی میزبانی کرے گا۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ ای اسپورٹس گیمز کی میزبانی کے لیے سعودی عرب کی قومی اولمپک کمیٹی کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اور سعودی قومی اولمپک کمیٹی کے درمیان شراکت داری 12 سال کے لیے ہوگی۔ اولمپک ای اسپورٹس گیمز کا انعقاد باقاعدگی سے کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس باک نے کہا ہے کہ خوش قسمت ہیں کہ اولمپک ای اسپورٹس گیمز میں سعودی نیشنل اولمپک کمیٹی کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ای اسپورٹس کے شعبے میں مہارت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سعودی وزیر اسپورٹ، سعودی اولمپک اور پیرالمپک کمیٹی کے صدر شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ اولمپک میں حصہ لینا کسی بھی کھلاڑی کے لیے بڑے اعزازوں میں سے ایک ہے اور ہمیں اولمپک کی تاریخ میں ایک نئے باب کی سپورٹ کرنے پر فخر ہے۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے متعدد ممالک میں فلاحی سرگرمیاں جاری ہے۔ لبنان میں متاثرین کی امدادی مہم کے تحت جہاں مختلف اشیاء خودنوش فراہم کیے جا رہے ہیں، وہاں تازہ روٹی کی تقسیم مہم بھی جاری ہے۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق مرکز کی جانب سے روٹی تقسیم مہم کے چوتھے مرحلے میں لبنان کی کمشنری اقار و قضاء میں گزشتہ ایک ہفتے میں روزانہ کی بنیاد پر 25,000 روٹی کے پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ فلاحی مرکز کے تحت روٹی تقسیم مہم کے دوران شمالی لبنان میں قائم پناہ گزینوں کے کیمپوں میں امدادی ٹیمیں روٹی تقسیم کرتی ہے، جن سے 12,500 خاندان مستفید ہوتے ہیں۔ واضح کہ شاہ سلمان امداد و فلاحی مرکز کے تحت مختلف ممالک میں اشیاء خودنوش کے علاوہ ضرورت مند خاندانوں میں مختلف اشیاء تقسیم کی جاتی ہے، جبکہ فلاحی منصوبے کے تحت علاج و معالجہ کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں سیکورٹی اداروں کی جانب سے غیر قانونی تارکین کے خلاف مہم جاری ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں 20,000 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ تفتیشی ٹیموں نے جن تارکین کو گرفتار کیا، ان میں سے 12,000 سے زائد اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے، جبکہ 5,000 سرحدی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مملکت میں داخل ہوئے اور 3,000 سے زائد تارکین کو محنت قوانین پر عمل نہ کرنے پر حراست میں لیا گیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سرحدی نظام کی خلاف ورزی کرنے والوں میں 42% یمنی شہری، جبکہ 57% ایتھوپین اور 1% دیگر قومیتوں کے افراد شامل تھے۔ مملکت کی مختلف بڑی سرحدوں کو غیر قانونی طریقے سے عبور کر کے بیرون مملکت جانے کی کوشش پر 39 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان کا کہنا ہے کہ شام میں انصاف پر مبنی قیام امن سب سے زیادہ فائدہ ترکیہ کو ہوگا۔ صدر اردغان نے نیٹو کے مملکتی و حکومتی سربراہان کے اجلاس میں شرکت کے بعد امریکہ سے وطن واپسی پر طیارے میں صحافیوں کو بیانات اور سوالات کے جوابات دیے۔ شام کے صدر بشار الاسد کو ترکیہ کے دورے کی دعوت کے بارے میں دریافت کیے جانے پر اردغان نے اسد سے ملاقات کر سکنے کا اعادہ کیا اور کہا کہ انہوں نے ملاقات کے لیے روڈ میپ کا تعین کرنے کے فرائض وزیر خارجہ حقان فیدان کو سونپے ہیں۔ شام میں منصفانہ امن ممکن ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے اردغان نے کہا، ہم ہر موقع پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ شام کی علاقائی سالمیت ہمارے مفاد میں ہے۔ شام میں حقانیت پر مبنی امن کا قیام ہم سب کے لیے فائدہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس تعمیراتی عمل کا سب سے اہم قدم شام کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے۔ یہ عمل فی الحال ایک مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم مستقبل قریب میں ٹھوس اقدامات کریں گے۔ ہم شام میں امن کے خواہاں ہیں اور اس چیز کے لمبردار ہر کسی کو اس تاریخی اپیل کی حمایت کی توقع کرتے ہیں۔ ترکیہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کانٹز کی پوسٹ پر رد عمل کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے بے عزتی، جھوٹ اور بہتان پر مشتمل بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے خطے میں اصلی ایجنڈے کو تبدیل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام کر کے اپنے اقتدار کی مدت کو تول دینے کے در پہ ہیں۔ اس کی پالیسیاں ہمارے خطے میں بدامنی اور عدم استحکام پیدا کر رہی ہے۔ اسرائیلی حکومت کو فوری طور پر غزہ میں مسلط کیے جانے والے مظالم کا خاتمہ کرنا چاہیے اور مستقبل جنگ بندی پر رضامند ہونا چاہیے۔
پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے فیڈرل بیورو آف ریونیو کو ہدایت دی ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے اور مزید لاکھوں شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ ہفتے کو وزیراعظم شہباز شریف نے FBR کے دورے کے موقع پر ویب بیسڈ ون کسٹمر سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے فوری طور پر 2 ارب روپے جاری کرنے کی ہدایت دی۔ وزیراعظم پاکستان کو FBR میں جاری اصلاحات پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان کسٹمرز کی تمام سروسز کی جدید تقاضوں کے مطابق ڈیجیٹائزیشن تیزی سے جاری ہے۔ وزیراعظم پاکستان کو FBR تاجر دوست موبائل اپلیکیشن کے پہلے مرحلے کی تکمیل پر بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ FBR کی تاجر دوست موبائل اپلیکیشن خود کار نظام پر مبنی ہے، جس میں گھر بیٹھے ٹیکس نظام میں رجسٹریشن سے لے کر ٹیکس جمع کروانے تک کے تمام عمل کی سہولت دی گئی۔ وزیراعظم پاکستان کو بتایا گیا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹیکس دینے کی صلاحیت رکھنے والے 49 لاکھ افراد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہندوستان ایک قرارداد کے دوران جس میں روس سے یوکرین کے خلاف جارحیت فوری ختم کر دینے کا مطالبہ کیا گیا، اقوام متحدہ سے غیر حاضر رہا۔ 193 رکنی جنرل اسمبلی نے گزشتہ روز 99 ووٹوں سے قرارداد منظور کر لی۔ 9 ووٹ قرارداد کے خلاف پڑے اور 60 ارکان غیر حاضر تھے۔ غیر حاضر رہنے والوں میں ہندوستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، چین، مصر، نیپال، پاکستان، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور سری لنکا شامل ہیں۔ قرارداد کے خلاف ووٹ دینے والوں میں بیلاروس، کیوبا، شمالی کوریا، روس اور شام شامل ہیں۔ غزہ کی پٹی میں خان یونس شہر کے مغرب میں واقع نام نہاد محفوظ علاقے المواسی میں اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں سے حملوں میں کم از کم 50 فلسطینی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ غزہ میں سول ڈیفنس ادارے کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے المواسی کے علاقے میں فضائی حملے کیے، جہاں خان یونس شہر کے مغرب میں ہزاروں بے گھر افراد رہائش پذیر ہیں۔ ان حملوں میں کم از کم 50 فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ غزہ کی پٹی کے مختلف مقامات پر اسرائیلی فوج کے حالیہ حملوں میں متعدد فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔